نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی اس خصوصی گفتگو کا عنوان ہے منبع جود و سخا، معدن حلم و حیا، مرکز مہر و وفا، مصدر صبر و رضا، داماد مصطفیٰ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ فضیلتوں، عزتوں، عظمتوں، رفتوں کا حوالہ میرا نبی ہے۔ کائنات کی ہر وہ چیز جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے وہ عزتوں والی ہو جاتی ہے، اور ہر وہ شخص جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسلوب کلام بتا رہا ہے، حصر پیدا کیا گیا، اور اس حصر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور صرف رسول اللہ کے نوکروں کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ عزتوں کا حوالہ آمنہ کا لال ہے۔ اس تناظر میں ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا بابرکات کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیات، جو امتیازات، جو اعزازات، جو شرف، جو شان اور شوکت عطا ہوئی ہے وہ شاید ہی کسی کے حصہ میں آئی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کے مطابق چوتھے نمبر پر اسلام لانے والی ہستی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں، آقا علیہ السلام کے پہلے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہیں۔ بدر میں فزیکل حاضر نہ ہونے کے باوجود اصحاب بدر میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آگے چل کے اس کی تفصیل میں بیان کروں گا کہ جب آپ وہاں حاضر نہیں تھے، غائب تھے، بدر میں آپ تشریف نہیں لے گئے، تو پھر اصحاب بدر میں شمار کیسے ہوا؟ بیعت رضوان والوں میں بھی آپ کا شمار ہے، حالانکہ آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالہجرتین صحابی ہیں آقا علیہ السلام کے، جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہجرت کا اعزاز پایا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ اب آئیے ناظرین، یہ جو جملے میں نے عرض کیے ہیں ان کی کچھ تفصیل عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الہجرتین ہیں۔ اب ذو الہجرتین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا اعزاز اور شرف اور اجر و ثواب پایا۔ ہجرت 1 مرتبہ بھی ہو تو اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الہجرۃ تہدم ما قبلہ، ہجرت سے پہلے کسی کے نامہ اعمال میں کتنی ہی کوتاہیاں کیوں نہ ہوں، جب وہ ہجرت کرتا ہے تو وہ ساری کی ساری محو ہو جاتی ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر وہ شخص جس نے ایک ہجرت کی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے پہلے مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت میں بھی آپ اکیلے نہیں تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی، وہ آپ کے ساتھ تھی، اور یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ملا ہے آقا علیہ السلام کا دوہرا داماد ہونے کا، جو تاریخ آدمیت میں، تاریخ انسانی میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والا آخری انسان کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کسی نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی، نبیوں کے نبی کی، رسولوں کے رسول کی، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، میرے مصطفیٰ کی نور نظر لخت جگر ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب اپنی ازواج کو فرما دیجئے اور اپنی بنات کو فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے۔ تو یہ بنات بنت کی جمع ہے، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اور اہل علم جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ اگر 3 سے کم افراد ہوں تو پھر جمع کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ تو جب بنات کا لفظ قرآن پاک میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، وہ آپ کے عقد میں تھی، اور جب بدر کا وہ تاریخی معرکہ درپیش ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تیاری کی۔ آپ بھی مجاہدین کی صف میں شامل ہونے کے لیے پرجوش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے بدر کی طرف آپ تیار تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آپ نہیں جاؤ گے، آپ مدینہ میں ہی رہو گے، اور میری بیٹی اور تمہاری بیوی اس کی بیمار پرسی کرو گے، تیمارداری کرو گے، گھر رہ کر اس کا خیال کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے حکم سے ٹھہر گئے۔ اب جب بدر کا معرکہ ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی، یوم الفرقان ٹھہرا، وہ دن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ٹھہرا۔
جب وہاں سے واپس پلٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بدر کے صحابہ کے فضائل جب بیان ہونے لگے، بدر کے صحابہ کی عظمتوں کا بیان ہونے لگا تو اور ان کو مال غنیمت دیا جانے لگا، ان کی فہرست تیار ہو رہی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ناظرین یہ سننے والی بات ہے، یہ جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا اعلان کر رہا ہے، وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو چار چاند لگا رہا ہے۔ باوجود ہے کہ حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں گئے تھے، مدینہ میں تھے، اپنے گھر میں تھے، اپنی اہلیہ کی بیمار پرسی اور تیمارداری میں مصروف تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان بھی میرے بدری صحابہ میں ہے، جو عظمت جو فضیلت بدر والوں کی ہے وہ حضرت عثمان غنی کی ہے، مال غنیمت سے جس طرح حصہ صحابہ بدر کو ملے گا اسی طرح میرے عثمان کو بھی ملے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رب کی بارگاہ میں عرض کیا، بڑی ایمان افروز یہ دعا ہے اور یہ جملہ ہے، یہ سننے والا ناظرین لوہے دل پر نقش کرنے والا، ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، یا اللہ یہ میرا عثمان تیرے کام میں لگا ہوا تھا اور تیرے رسول کے کام میں لگا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، حضرت عثمان غنی تو اپنے گھر میں ہیں، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ تیرے کام میں تھا اور تیرے رسول کے کام میں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ خانوادہ مصطفیٰ، خاندان رسالت، آل رسول، آل بیت اطہار، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے کام آنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے بندہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح لمبے ہاتھ اٹھا کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سفید بغلیں نظر آنا شروع ہو جائیں، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور موقع پر دعا کرتے اس طرح نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان کے لیے سرکار جب دعا کرتے تھے تو اس انداز میں دعا کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے بدر کے اصحاب میں، اصحاب بدر میں، بدری صحابہ کا ایک خاص سٹیٹس ہے، ایک خاص مقام ہے۔ بدری صحابہ کے لیے یہ اعزاز آیا تھا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوا تھا کہ بدر والوں کو کہہ دیجئے جو مرضی کرے اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو بدر کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے بٹھائے شامل ہو گئے۔ ایک بات یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کا ترہ امتیاز، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ جو بات میں سنا رہا ہوں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، وہ دائی اجل کو انہوں نے لبیک کہا، داغ مفارقت دے گئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور امام طبرانی نے موجم کبیر کے اندر، موجم اوسط کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دوں۔ یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے ہوا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پردہ فرما گئیں۔ ناظرین کرام، سننے والی بات ہے، یہ دو شہزادیاں
یہ دو صاحبزادیاں، یہ مصطفیٰ کے جگر کے دو ٹکڑے، یہ مصطفیٰ کی نورانیت کی دو کرنیں، یہ دو نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے نکاح میں آئے تو حضرت عثمان غنی ذو النورین ٹھہرے، دو نوروں والے، ذو النورین دو نوروں والے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین بن گئے، عثمان تھے ذو النورین بن گئے، اور میرے مصطفیٰ نے کہا عثمان نور ہے، فرمایا یہ جنتیوں کے ہاں بھی ذو النورین ہے، دو نوروں والا۔ اور تمام شارحین نے، تمام مفسرین نے، محدثین نے اس بات پر جرح کی ہے اور یہ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جو ذو النورین آپ کا لقب ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ذو النورین اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آئیں، تو آپ ایمان سے بتائیں کہ جس شخص کے نکاح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں، دو شہزادیاں آئیں، وہ دو نوروں والا بن جاتا ہے، تو اس آقا کریم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی پردہ فرما گئیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کے مجمع عام میں صحابہ کو کہا کہ عثمان کو رشتہ دو، عثمان کا نکاح کرواؤ۔ اب یہاں مختلف روایات ہیں، میں ان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت میں یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یعنی 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک نہ رہتی دوسری دے دیتا، وہ نہ رہتی تیسری دے دیتا۔ اتنا پیار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا علیہ السلام کو اتنی محبت اور اتنا اعتماد، اتنی شفقت۔ حضرت عثمان غنی 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب آقا علیہ السلام سے ملتا تھا۔ اور اب میں یہ بھی بتا دوں، ناظرین نوٹ کرنے کی بات ہے، ہمارے سمجھنے کی بات ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق، درس عبرت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام رشتے کے حوالے سے، اپنی صاحبزادی کے حوالے سے بار بار حضرت عثمان غنی کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ فرمایا اگر 10 بیٹیاں ہوتی، 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دی۔ حضرت عثمان غنی حسین و جمیل تو تھے ہی تھے، حضرت عثمان غنی اپنی شباہت کے حوالے سے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لیے ہوئے تھے۔ آپ کی دراز زلفیں، چمکتا ہوا حسین چہرہ، اور زمانہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام دونوں میں یکساں محترم، دونوں میں یکساں پاک دامن۔ لیکن جو اصل خاص وصف ہے حضرت عثمان غنی کا، جس حوالے سے انتخاب ہو رہا تھا اور میرے آقا امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اپنی بچیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو، داماد ڈھونڈنا ہو، تو پھر تمہاری پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کون سی خوبی دیکھی جائے؟ وہ حضرت عثمان غنی کا وہ خاص وصف تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی پہچانے جاتے ہیں، کامل الحیاء، کامل الحیاء والایمان، کامل الحیاء والایمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کمال حیا عطا فرمایا، کمال حیا۔ حضرت عثمان غنی کا حیا تو ضرب المثل ہے، حضرت عثمان غنی کے حیا کے حوالے سے تو دنیا مثال دیتی ہے، اور حیا حضرت عثمان غنی کے دامن سے خیرات لیتا ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف، آقا بڑی مشہور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور بے تکلفی کے انداز میں، تو حضرت ابو بکر آئے، سرکار بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے، سرکار بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھے اور اپنے کپڑے مکمل طور پر درست کیے، پھر حضرت عثمان غنی کو اجازت دی۔ جب سب چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آقا یہ کیا بات ہے، باقی احباب آتے رہے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، جب عثمان آئے تو پہلے آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر درست کیا، سیٹ کیا، کپڑوں کو دیکھا، پھر حضرت عثمان غنی کو بلایا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیات تھے، اور یہی وہ حیا والا وصف تھا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے سب سے زیادہ پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی غنی تو تھے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت جو عطا فرمائی تو اس کو اپرچونٹی کے طور پر یوں لیا ہے کہ کئی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خرید لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ ویسے تو میرے آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی موقع ملا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اپیل کی، جب اسلام کے لیے، جب غزوات کے لیے، جب اسلام کے دین کے اس مشن کے لیے چندہ مانگا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ صف اول میں نظر آئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہاں پانی کا، میٹھے پانی کا کنواں نہ تھا سوائے بئر روما کے، جو روما نامی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہ مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ مسلمان بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے گئے اور منہ مانگی قیمت روما کو دے کے بئر روما خرید کے لائے، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا وہ پانی کا کنواں میں نے آپ کے قدموں میں پیش کر دیا، اب آپ اس کے مالک ہیں، آپ مسلمان جب چاہیں وہاں سے جتنا چاہیں پانی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا بڑا مشہور موقع ہے، غزوہ تبوک جسے جیش عسرت بھی کہا جاتا ہے۔ بہت اس وقت بے سر و سامانی کا عالم تھا، تنگ دستی تھی، دور دراز کا سفر تھا اور سامان کچھ بھی نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپیل کی تھی۔ ناظرین، تو پھر وہ مشہور کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، صدیق اکبر سارا لے کے آئے، لیکن ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل جاری تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل بار بار اٹھ کر نذرانہ پیش کیے جا رہے تھے، پھر سرکار اپیل جاری رکھتے، پھر اور بڑھا دیتے، پہلے 100 اونٹ، پھر 200-300 اونٹ، کرتے کرتے ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے بما ساز و سامان کے اور 100 دینار اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر سے اترے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، عثمان جنت کا مالک ہو گیا ہے، عثمان نے جنت خرید لی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بخت کا ستارہ ایسے کئی مواقع کے اندر عروج پر رہتا تھا، اوج کمال پر رہتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے جب وہ اپنے مال کے ذریعے اپنی عاقبت نہ سنوار لیں۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا تھا، 1000 اونٹ تھے اس کے اندر، ساز و سامان سے لدے ہوئے مدینہ کی حدود میں داخل ہوا، اور مدینہ میں قحط تھا، اس وقت لوگ خریدنے کے لیے آ گئے، بولی لگائی جا رہی تھی، بڑھاتے جا رہے تھے، ہر ایک بڑھ چڑھ کر بولی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ شاید اس سے زیادہ بولی کوئی اور نہیں دے گا، قیمت کوئی اور نہیں لگائے گا، لیکن حضرت عثمان غنی نہ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ بالآخر جب اینڈ ہو گیا، وہ سارے سرنڈر کر گئے، انہوں نے کہا اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، تو کہا حضرت عثمان غنی کو کہ بتائیے تو صحیح وہ کون سا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع آپ کو دے رہا ہے اور اس سے زیادہ قیمت پر خرید رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے، وہ میرا رب ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع عطا فرماتا ہے، اور آپ نے وہ 1000 اونٹ جو ہیں وہ مدینے کے اندر تقسیم کر دیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیا کریمہ میں نے آغاز میں پڑھی تھی 26ویں پارے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا البتہ تحقیق اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اب یہ جو رضی اللہ ہو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہی ایک مقام پر، اور جب سابقین اولین کی بات ہوئی تو حضرت عثمان غنی سابقین اولین میں بھی ہیں، میں واپس آ کے اس پر بات کروں گا جو بیعت رضوان ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں بھی ہیں، یعنی چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، تو چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ تو اب اللہ کا وہ حکم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا مومنین، مہاجرین یا انصار ان میں سے جو پہلے نمبر پر ایمان لائے، یا والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کے متبع بنے، جو تابعین بنے، جو ان کے پیروکار بنے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، پہلے نمبر پر آئے یا دوسرے نمبر پر یا بعد میں مسلمان ہوئے، فرمایا سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب وہ کلمہ گو کیسے ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، وہ حضور کا غلام کیسے ہو سکتا ہے جو ان سے ناراض ہو جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ اب آئیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، درخت کے نیچے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ یہ حدیبیہ کے مقام پر، یہ صلح حدیبیہ کا جو مشہور واقعہ ہے، یہ جب آقا علیہ السلام سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کا عزم کر کے نکلے تھے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے، ادھر افواہ یہ پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، وہ تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی قصوہ مبارکہ، ناقہ مبارکہ، حضور کی اونٹنی، وہ حدیبیہ کے مقام پر آ کے بیٹھ گئی، رک گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شاید یہ تھک گئی ہے،
فرمایا نہیں یہ تھکی نہیں ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھی ہے، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سٹے فرمایا، پڑاؤ ہو گیا، خیمے لگ گئے، 1400 صحابہ۔ اب ادھر مشرکین مکہ سے ڈائلاگ شروع ہوا، مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، سفارت کاری شروع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرۂ فال نکلا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے، میرے مصطفیٰ کے نمائندہ بن کے، اور صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہا کرتے تھے کہ اس موقع پر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں حضرت عثمان غنی سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو میرے مصطفیٰ اسے اپنا سفیر بناتے۔ حضرت عثمان غنی کو سفیر، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ معتمد علیہ تھے، بہت زیادہ خاص اور خاص تھے، قابل احترام تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آل مکہ نے، چونکہ آپ کے مراسم تھے، آپ کا بڑا احترام تھا، آپ کے رشتہ دار بھی تھے وہاں، تو آپ کو ویلکم کیا، انہوں نے بڑا استقبال کیا۔ اور استقبال کرنے کے بعد سب سے پہلی آفر انہوں نے یہ کی کہ اے عثمان، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو بعد میں ہم بات کر لیں گے، مذاکرات تو ہوں گے، گفت و شنید تو ہوگی، لیکن آپ مکہ میں آ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ طواف کعبہ کر لیجئے، پھر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، بڑی توجہ طلب بات ہے، غور طلب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہیں، کعبہ سامنے ہے، پیش نظر وہ نوبہار، کعبۃ اللہ سامنے، اللہ کا گھر سامنے ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ آفر موجود ہے کہ آئیے طواف کعبہ کر لیجئے۔ اور ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حدیبیہ کے مقام پر آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ عثمان غنی وہاں گئے ہیں تو شاید طواف نہ کر لیں، عثمان غنی کو تو یہ موقع مل گیا، وہ تو طواف کر لیں گے، وہ یہ سعادت حاصل کر لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا حضرت عثمان ادھر ہیں، حضور وہاں فرما رہے ہیں نہیں میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیے میرے آقا وہاں اعتماد کا اظہار فرما رہے ہیں، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا مشرکین مکہ کو، کہا ما کنت لیطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ فرمایا سنو لات و منات حبل و عزا کے پجاریوں، تمہارے نزدیک عبادت کا معیار کچھ اور ہے، تم یہاں گھومنے کو عبادت کہتے ہو، لیکن عثمان اور عثمان کے ساتھی اس طواف کو عبادت کہتے ہیں جس میں مصطفیٰ آگے آگے ہوں، مصطفیٰ کے نوکر پیچھے پیچھے ہوں۔ ما کنت لیطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ، میں کبھی طواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ طواف نہیں کر لیتے۔ تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف نہیں کیا۔ اب انہوں نے حضرت عثمان غنی کو وہاں روک لیا۔ وہاں حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پرجوش تھے کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ جانتے تھے حضرت عثمان زندہ ہیں، لیکن اس کے اندر کئی مقاصد تھے جس کی وجہ سے میرے آقا نے ابھی اظہار نہیں فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بدلہ لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ پھر بیعت کرو۔ درخت کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب صحابہ حضور کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اوپر میرے آقا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نیچے صحابہ کا ہاتھ، اوپر آقا کا ہاتھ، نیچے ابو بکر کا ہاتھ، فاروق اعظم کا ہاتھ، مولا علی کا ہاتھ، اوپر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیے ناظرین، نیچے
صحابہ کا ہاتھ اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی نہیں، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ انما کلمہ حصر ہے نا، جزئی نیست، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ کی نہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، کیٹاگوریکل ارشاد ہے۔ یہ فرمایا محبوب یہ جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کو ید اللہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہو گیا، فرمایا یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور ادھر جب بیعت کی ہے تو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، اہل ایمان سے راضی ہو گیا اللہ۔ جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اب حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا چھلکتا ہوا سمندر یہاں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اس بیعت کا جو سبب تھا وہ حضرت عثمان بنے تھے۔ حضرت عثمان وہاں تھے، انہیں روک لیا گیا، ان کی شہادت کی خبر پھیلی، اس لیے بیعت ہو رہی ہے۔ تو اس بیعت کے بعد اللہ مصطفیٰ کے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی کا ٹھہرا۔ اب یہاں ایک اور بات، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہلے کہا نا، چونکہ سرکار جانتے تھے کہ حضرت عثمان زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بیعت لی، اور پھر اشارہ بھی فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا عثمان زندہ ہے۔ وہ اشارہ کس طرح فرمایا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ یوں اٹھایا اور فرمایا ہذہ ید عثمان، ہذہ ید عثمان، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا وہذہ لے عثمان، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اب مردہ کی طرف سے تو بیعت ہوتی نہیں، نہ مردہ بیعت کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے اپنی بیعت کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ میں جانتا ہوں عثمان زندہ ہے، کیونکہ میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں، یا رسول اللہ وہ ذرہ کون سا جس پر تیری نظر نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے، کتنا ایمان افروز یہ تقاضا ہے کہ حضرت عثمان کے ہاتھ کو سرکار اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں اور مصطفیٰ کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، تو ایک واسطے سے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن رہا ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں اور اعزاز اور شرف اور خصوصیت اور امتیاز کیا ہو سکتا ہے؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی داستان بھی بڑی انوکھی اور نرالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر حضرت عثمان غنی کو ان کی شہادت کی خبر عطا فرما دی تھی۔ ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خلافت کی چادر تمہیں پہنائی جائے گی اور وہ باغی اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے اتارنی نہیں ہے۔ اور ایک موقع وہ بڑا مشہور، جب احد پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، احد رقص کرنے لگا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی اور فرمایا تو اثبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اور دو شہید کون تھے؟ فاروق اعظم اور عثمان غنی، جو زندہ و تابندہ صحیح سلامت بقید حیات حضور کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شہید قرار دے رہے ہیں، کیونکہ حضور جانتے تھے ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ اس طرح ملا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے،
82 سال تقریباً عمر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے امن کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اور جب آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے تو جب کوئی بھی شہید جام شہادت نوش کرتا ہے تو کسی کے خون کا قطرہ کہیں گرتا ہے، کسی کا خون کہاں گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے خون کے قطرے بھی اللہ کے قرآن پہ گر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔